بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمیں پاک پتن شریف سے ہوتے ہوئے دیپال پور جانا تھا۔ ہمیں درباروں پر حاضری دینے کا اتنا شوق نہ تھا، لیکن پھر بھی زبان سے بے لخت نکل پڑا کہ واپسی پر حضرت داتا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دیں گے۔ پاک پتن شریف کا پرانا نام اجودن ہے۔ حضرت داتا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے خلقت خدا سے دوری اختیار کی اور پھر اجودن میں رہنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اجودن تشریف لے گئے تو یہ ایک بالکل سنسان علاقہ تھا، لیکن آج آپ رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے ایک سنسان بیاباں شہر کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ واپسی پر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار مبارک پر ہم پہنچے، وہاں چاروں طرف ایک عجب کیف مستی کا ساما تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں ہوں۔ وہ خوشبوئیں، وہ نظارے اور حق کی صدائیں میرے دل و دماغ میں رچ بس سے گئی تھیں۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند دور دراز سے آئے ہوئے تھے اور منتیں اور دعائیں مانگ رہے تھے، تو دوسری جانب قوالی ہو رہی تھی۔ ذرا اندر کی جانب داخل ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات کا نظارہ کرنے کو ملا، اور حیران ہوئے بنا نہ رہ سکے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات میں پتھر بھی شامل تھے۔ ان پتھر کے ٹکڑوں سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا جہاں کی نعمتوں کے باوجود اللہ والے سادگی کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی تمام زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بسر کر دیتے ہیں۔ عین سامنے دیکھنے پر ایک دروازہ نظر آیا جس پر باب جنت یعنی جنت کا دروازہ لکھا تھا۔ اس دروازے کے بارے میں سنا تھا کہ یہ صرف آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے دنوں میں کھلتا ہے، اور جو بھی اس دروازے میں سے گزرتا ہے جنت کا ٹکٹ لیتا جاتا ہے۔ مزید برآں تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دروازہ میں کھڑے تھے جسے بہشتی دروازہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس دروازے میں سے گزرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ اسی روز سے یہ دروازہ بہشتی دروازے کے نام سے مشہور ہوا، اور لاکھوں زائرین عرس کے دوران اس دروازے میں سے گزرتے ہیں۔ اس موقع پر دنیا کی دوسری اور پاکستان کی سب سے بڑی دیگ میں تقریباً 500 من حلیم اور دودھ تیار کر کے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ بھلا ایک دروازے میں سے گزرنے پر کوئی چور، لچکتا اور شرابی کیسے جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ اس بے حد مشکل نظر آنے والے سوال کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں جنت حاصل ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے یہ ساری کائنات معرض وجود میں آئی، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں، تو ہماری تو اوقات ہی کیا ہے۔ اور بے شک رحمت حق تو انسان کی بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، خواہ وہ کسی دروازے کی صورت میں ہو یا پھر اور کسی چیز کی صورت میں ہو۔ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، جسے چاہے چھوٹی سی نیکی کے طفیل بخش دے اور جسے چاہے چھوٹے سے گناہ اور غلطی میں پکڑ لے، کیونکہ بے شک رحمت حق بہانے میں جوین، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اور بے شک جو کوئی بھی حضرت داتا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار مبارک
حاضری دیتا ہے، منہ مانگی مرادیں فتح ہے۔ بقول شاعر: دریائے بے کنار ہے قطرہ فرید کا، ملتا نہیں کسی کو کنارہ فرید کا۔ میں خانہ فرید یہ مستوں کی دھوم ہے، مستانہ ہو رہا ہے زمانہ فرید کا۔ بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی ہمیں، اللہ بھی چاہتا ہے بہانہ فرید کا۔ شکریہ۔